اس وقت دنیا بھر میں ایک سوال گونج رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ سب محض ایک چال ہے۔ کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے حملہ ہوا ہی نہیں۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اگر حملہ ہوا بھی ہے تو وہ ایران اور امریکہ کی باہمی مفاہمت کے تحت محدود اور اسکرپٹڈ انداز میں ہوا۔ اس کا مقصد ایران کا کوئی نقصان کیے بنا امریکہ کی طاقت کا تاثر قائم رکھنا تھا۔ امریکی حکام کامیاب حملے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہم امریکی دعویٰ کو درست تسلیم کر لیں تو سوال یہ ہے کہ 125 طیاروں والا بیڑا ایک ساتھ اڑا اور واپس بھی آیا۔ اتنے زیادہ طیارے دشمن کی نظروں سے چھپ کر کیسے پہنچے؟ کیا روس یا چین نے ان کی نقل و حرکت پکڑی؟ فضائی ریفیولنگ کیسے اور کہاں ہوئی؟ کیا فیول ٹینکرز بھی اسٹیلتھ تھے؟ السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل۔ آئیے ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تکنیکی جائزہ لیتے ہیں۔ 18 اور 19 جون کی درمیانی رات امریکی فضائیہ نے ایران کے 3 بڑے نیوکلیئر مراکز فوردو، نیتنز اور اصفہان پر براہ راست حملہ کیا۔ اس مشن میں کل 125 سے زائد جنگی طیارے شامل تھے، جن میں بنکر بسٹر بموں سے لیس 7 B-2 اسپرٹ بمبار، فضائی برتری اور دفاع کے لیے 12 F-22 ریپٹر، ایسکورٹ اور ڈیٹا لنک نیویگیشن کے لیے 20 عدد F-35A لائٹننگ II، ڈی مشن، ریڈار ڈسٹرکشن اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے 4 عدد B-52H اسٹار 2 فورٹریس، ایئر ریفیولنگ کے لیے تقریباً 30 عدد فیول ٹینکرز، جن میں KC-135، KC-46 اور KC-10 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن جیمر کے طور پر EC-130 اور کئی AWACS طیارے بھی اس مشن کا حصہ تھے۔ اس مشن نے براہ راست امریکی سرزمین غالباً وائٹ مین ایئر بیس سے اپنی پرواز کا آغاز کیا۔ یہ طیارے 30 گھنٹے سے زائد کی مسلسل پرواز میں رہے، جس کے دوران فضا میں کئی بار ایندھن بھرا گیا۔ ممکنہ طور پر ریفیولنگ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب اور بحیرہ احمر کے اوپر ہوئیں۔ ریفیولنگ ٹینکرز مشن میں ساتھ ساتھ نہیں چلے، بلکہ راستے میں مخصوص مقامات پر پہنچ کر شامل ہوئے۔ یہ مشن امریکہ کی اسٹریٹجک لانگ رینج اسٹرائک کی وہ مثال ہے کہ امریکہ چاہے تو اپنی سرزمین سے دنیا کے کسی بھی کونے پر بڑی کارروائی کر سکتا ہے، جو صرف چند ہی ممالک انجام دے سکتے ہیں۔ اس پورے مشن کی سب سے دلچسپ بات اس کی رازداری اور خاموشی تھی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایرانی ریڈار کمزور، سیٹلائٹ کوریج کم سے کم اور دشمن سست تھا۔ اس دوران سیٹلائٹ کی مانیٹرنگ سے بچنے کا خاص خیال رکھا گیا۔ ایسے کوریڈور کا استعمال کیا گیا کہ اس وقت روس، چین اور دیگر ممالک کی سیٹلائٹ اس روٹ سے دور ہوں۔ تمام طیارے ریڈیو سائلنس پر تھے اور صرف بسٹ انکرپٹڈ سگنلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں استعمال ہونے والے تمام فیول ٹینکرز نان اسٹیلتھ تھے۔ یہ فیول ٹینکرز مشن کا سب سے کمزور مگر اہم ترین جزو تھے، اسی لیے ان کی پروازوں کو انتہائی محفوظ کوریڈور سے گزارا گیا تاکہ روس یا چین جیسے دیگر ممالک انہیں ٹریک نہ کر سکیں۔ اس 20 گھنٹے کے مشن کی لاگت کی بات کریں تو بومرز پر $22 ملین، جبکہ F-35 اور F-22 کی پروازوں پر $40 ملین خرچ ہوئے۔ GBU بنکر بسٹر بموں کی قیمت $50 ملین، ٹامو ہاک میزائلز کی مالیت $36 ملین۔ الیکٹرانک وارفیئر، سیٹلائٹ اور کمانڈ سسٹم کو شامل کریں تو مجموعی طور پر یہ مشن امریکہ کو تقریباً $400 ملین میں پڑا۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین خاموش کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ اتنی بڑی لاگت اور خطرے کا مقصد کوئی سادہ بمباری نہیں تھی، بلکہ ایک اسٹریٹجک پاور ڈیمونسٹریشن تھی۔
अमेरिका इसके ज़रिए रूस, चीन और दुनिया भर को अपनी असल फ़िज़ाई ताकत से मरऊब करना चाहता है। नाज़रीन, अगर आप आज की दुनिया को समझना चाहते हैं तो सिर्फ हथियार ना देखें, बल्कि इनके पीछे मौजूद सियासी पैगामात, टेक्नोलॉजी और सियासी असरात को समझें। ये मिशन इस बात का ऐलान था कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, राजदारी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, और अमेरिका ये खेल अब भी सबसे बेहतर जानता है। नाज़रीन, ये कार्रवाई दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तनकीद का बायस बनी हुई है और इसके कई पहलू तफसील तलब हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पहलुओं का जायज़ा लेंगे, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।